السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ، قرآن کریم کے ساتھ وقت دینے کا مہینہ، قرآن کریم کو سمجھنے کا مہینہ، اور اس کی اندر غور و فکر کرنے کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی شروعات ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، لہٰذا اس مہینے کو ہمیں قرآن کریم کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، یعنی ہم نے جو کام کرنے ہیں اس مہینے میں، اس میں ہمارے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو کام ہونا چاہیے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی اس کے ساتھ آپ جتنا وقت گزاریں اتنا ہی کم ہے، جتنا وقت گزاریں۔ اب دیکھیں، جو اس قرآن کو آج تھامے گا اور اس کے ساتھ وقت لگائے گا، قیامت کے دن یہی قرآن اس بندے کو لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے، اور وہ دن جو 50,000 سال کا دن، قیامت کا دن ہے، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے قیامت کا یہ لمبا دن صرف اتنا سا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کے وقت کا، اتنا سا ٹائم۔ اور یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام پائیں گے جو کہ ماہر قرآن کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقام ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کاتبین فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے لیے قرآن شفاعت کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، یہ ان خوش قسمتوں میں سے ہوگا۔ کل مخلوق جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، وہاں پہ کسی کے لیے قرآن کھڑا ہو کے سفارش کرنے لگے، اس کے لیے جھگڑے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہاں پہ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، مگر قرآن کے ساتھ جنہوں نے وقت لگایا ہوگا ان کے لیے یہ اس دن بھی یہ رشتہ قائم رہے گا، اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اس دن بھی شو کرے گا، اور ایسے لوگوں کو ان صفوں میں لے جا کے کھڑا کیا جائے گا جہاں پہ ایسے فرشتے ہیں جو کہ یعنی بڑے ماہر فرشتے، بڑے کاتب فرشتے، قرآن کے ماہر کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے، وی آئی پیز کی صف میں۔ آپ دنیا میں ایک وی آئی کے ساتھ ایک تصویر لینے کو جائیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کہاں فرشتوں کا ساتھ مل جانا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ تو نے اس کو فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا ہے، اس کو اور بھی انعام عطا فرما۔ قرآن سفارش کرے گا، قرآن لے کر جائے گا، اعلان ہوگا ہے قاری قرآن ہے، ماہر قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، آگے بڑھ، اپنے انعام کو وصول کر، یہ اس کا انعام ہے۔ لیکن قرآن اتنے تک کے اوپر اس کو کافی نہیں قرار دے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور انعام دے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے، اس آدمی کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے اس کو کپڑے دیے جائیں گے، اور قرآن کہے گا یا اللہ تعالیٰ اتنا نہیں، اس پہ اور بھی کچھ عنایت فرما اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا اور حکم دے گا، فرشتے تاج لے کر آئیں گے، اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، حکم ہوگا اس کے والدین کہاں ہیں، ان دونوں کے سروں پہ بھی تاج سجایا جائے، ان کے بھی سروں پہ تاج سجایا جائے گا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس تاج کا
جو ایک موتی ہوگا وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. تو خود سوچیں کہ یہ خاندان پوری مخلوق کے لیے کتنی توجہ کا مرکز بن جائے گا. یعنی سب دیکھ رہے ہوں گے اس خوبصورت خاندان کو، جہاں پہ والدین کو بھی تاج ملے اور جو قرآن کریم کے ساتھ وقت لگانے والا تھا اس کو بھی. دنیا ساری بھی بیچ دی جائے نا تو اس ایک تاج کے موتی کی بھی قیمت نہیں دی جا سکتی. پھر قرآن یہیں تک نہیں رکے گا، قرآن کی سفارشیں ہیں وہاں پہ یہ ساری. وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرما، اس سے راضی ہو جا. کہ بے شک یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہی علامت ہے، مگر اللہ تو اس سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے سب کو گواہ بنا کے اس بندے کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کرے گا. تو ایک تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ میں کسی طرح ماہر قرآن بنوں، قاری قرآن بنوں، قرآن کے ساتھ میرا وقت لگے. اور ایسے ہی نہیں بس تھوڑا بہت چلو پڑھ لیا، تھوڑا بہت چلو کر لیا، نہیں اتنا کہ یعنی میں قرآن پڑھ پڑھ کے کبھی تھکوں ہی نہ. اے اللہ مجھے قرآن کو ایسے میرے دل کی بہار بنا دے. اب وہ پتہ ہے کہ ایک کتاب میں لکھا تھا امام مسجد نبوی شیخ عبد المحسن، ان کی بہن کا تذکرہ ہے لکھا ہوا کہ قرآن کے ساتھ ان کا اتنا شغف تھا، اتنی قرآن سے محبت کرتی تھی کہ ہر وقت ان کا دن رات کا ساتھی تھا قرآن. وہ اپنی جوانی کے ایام میں بھی گھر میں اور کھیت کے کاموں میں شغل کے دوران حفظ شدہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی. یعنی جو ان کو حفظ تھا اتنا قرآن کی تلاوت کرتی تھی، یعنی چلتے پھرتے یا گھر کے کام بھی کر رہی ہیں یا اپنے باہر کے کام کر رہی ہیں. اور بسا اوقات گھر والوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں بیٹھتی تھی کہ کتاب اللہ کی تلاوت کر سکیں. ہمیں شوق ہوتا ہے نا ہم گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کریں بیٹھیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بس میں تلاوت کر لوں. اور اپنی عمر کے آخری 20 سالوں میں کہ جب وہ بچوں کی شادیوں سے بھی فارغ ہو گئی اور ان کے شوہر بھی انتقال کر گئے، تو وہ صبح سے لے کے مغرب تک کا اکثر وقت تلاوت قرآن میں صرف کرتی تھی. اور اس میں بالکل وقفہ نہیں کرتی تھی سوائے نماز کی ادائیگی کے، کھانا کھانے کے، یا ظہر کے بعد قیلولہ کے، یا گھر آئے مہمانوں سے ملاقات کرنے کے. دیٹس اٹ. تو یہ ان کی پوتی لکھتی ہیں کہ ایک روز میں نے ان کی کثرت تلاوت کے سبب کہا کہ آپ ٹیپ ریکارڈر سے قرآن کیوں نہیں سن لیتی؟ تو انہوں نے کہا اگر تم بھوکی ہو تو کیا تم کھانا کھانے والے کو دیکھو گی یا اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گی. تو کہنے لگی یہی معاملہ تلاوت کا بھی ہے. خود تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت سننے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ اگر آپ سنیں بھی تو وہ بھی اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یا آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو آپ سن بھی لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا کہ عبداللہ میرے لیے قرآن کو پڑھو. آپ کو پتہ ان کی آواز کتنی خوبصورت تھی. تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے یا رسول اللہ قرآن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ کے اوپر تو خود قرآن اترا ہے، تو مطلب میں آپ کو کیسے پڑھ کے سنا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے. تو بعض دفعہ کسی قاری کی آواز بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے. جس قاری کی بھی آواز آپ کو پسند ہو آپ اس کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنیں. اور آپ دیکھیں اب تو اتنی طرح کے قاری اور بہت طرح کی آوازیں آپ کو اتنی آسانی سے اپنے فون کے ذریعے مل جاتی ہیں. آپ کو کسی ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں. یہ تو پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو آج کے زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں ایسا چاہیے. کمپیوٹر کے ذریعے فون کے ذریعے آپ آرام سے سن سکتے ہیں، لیٹے لیٹے سن سکتے ہیں. کہ آپ توجہ اس کے اوپر رکھیں اور بس سنتے رہیں.
آپ کو پتا ہے قرآن کریم سننے کا بھی تو اثر ہوتا ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے کا باعث کیا بنا تھا؟ قرآن کریم سنا ہی تھا انہوں نے، پڑھا تو نہیں تھا ابھی. تو سننے کا بھی انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جب کچھ عرصہ آپ ایک ہی قاری کو سنتے رہیں گے نا، تو خود بخود آپ کی تلاوت بھی ویسی ہی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا لہجہ وہ بننا شروع ہو جائے گا. تو اس کو بھی ایک نیکی سمجھے کہ میں نے سننا ہے. تو اب جب وہ، یہ تب کی بات ہے جب وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی جن کے میں واقعہ سنا رہی ہوں، لیکن جب وہ بہت ضعیف ہو گئی نہیں تھی نا، وہ ان سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر زیادہ وقت قرآن سننے میں گزارتی تھی. تو ایک مرتبہ کسی قریبی خاتون نے کہا کہ کثرت تلاوت سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہوتا، یعنی آپ تنگ نہیں آ جاتے؟ تو بڑے تعجب سے کہنے لگی کہ کیا بھلا قرآن کی موجودگی میں یا قرآن کی وجہ سے میرا سینہ تنگ ہوگا؟ تو تم نے یہ نہیں سنا کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے تو دل پرسکون ہوتے، مطمئن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ اب یہ کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ سبحان اللہ ایسے وقت کے اندر بھی لوگ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اتنا وقت دیا، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اتنی ایفرٹ لگائی. اب چاہے آپ کے پاس وقت ہو یا نہیں ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی آ، کبھی ان کی پرائرٹیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر مجھے وقت مل جائے تو میں قرآن کی طرف بھاگوں، اور جب وقت نکل آئے تو پھر سب سے پہلے قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا وقت ہے یا نہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن کیا یہ میری پرائرٹی میں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ میں اس کے بغیر اداس ہو جاؤں کہ ہائے بس آج تو ایک ہی سپارہ پڑھا ہے، ایک دل کر رہا تھا اور پڑھوں. ظاہر ہے ہر ایک کی مجبوریاں، ہر ایک کو پورا پورا دن بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن تڑپ ہے اتنی، طلب ہے اتنی، چاہتے ہیں کیا ایسا؟ اور کیا جس وقت فراغت ملتی ہے، کبھی تو فراغت ملتی ہوگی تو جھٹ سے کیا قرآن نکال لیتے ہیں، چاہے فون پہ ہے یا آپ کے پاس پاکٹ سائز قرآن آپ کے پرس میں ہے یا تو آپ کیا فوراً سے نکال کے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ چلو چاہے 2 آیتیں ہی پڑھ لوں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اتنی محبت ہے آپ کو قرآن سے؟ قرآن تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا اہل قرار دیتا ہے. یعنی جیسے اس کے اسپیشل لوگ ہوتے نا، انا للہ اہلین من الناس، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہے، اس کے پیارے بندے ہیں، سمجھ لیں اس کے اپنے بندے ہیں. جیسے ہم کیا دیتے ہیں نا، یہ تو اس کا اپنا بندہ ہے جی. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ. یہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں اور اس کے اسپیشل بندے ہیں. یہ کسی اور چیز کے اوپر یہ سعادت نہیں بیان کی گئی، یہ بات نہیں کہی گئی جو قرآن کے لیے کہی گئی ہے کہ یہ قرآن والے ہیں. تو قرآن کریم کو تو اس مہینے میں تو ایسا بنا لیں کہ یعنی کوئی ایسا منٹ بھی ہمیں فارغ ملے تو وہ ہم قرآن کے لیے نکالیں. کوئی لمحہ ایسا فارغ ملے، چاہے 5 منٹ ہی آپ کے پاس. ہم سوچتے ہیں نا 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 5 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، 5 منٹ میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. 5 منٹ میں آپ آرام سے 5 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں 10 منٹ سے کیا فائدہ، 20 منٹ سے ہمارے لیے تو کتنے کتنے گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے. تو ایسے نہیں کرنا. آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ٹائم سلاٹس آپ کے پاس ہو نا، ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ قیمتی ہے، اور اس کے اندر میں اتنی آیتیں پڑھ سکتی ہوں. اگر ہر حرف پہ مجھے عام دنوں میں ہی 10 نیکیاں ملتی تو رمضان کا سوچ لیں گے کتنی نیکی ملتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن کریم کا، ان کو سناتے تھے. تو آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو کہ قرآن کے حافظ پہلے ہی تھے اور ان کے اوپر ہی قرآن اترا تھا، وہ بھی قرآن کی ایسے تلاوت کرتے تھے.
تو اس لیے ہمیں ان دنوں کو قرآن کے لیے خاص کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا اہل قرار دے اور اپنے خاص بندے۔ دیکھیں حضرت حسن بصری فرماتے نا، دنیا کے کل 3 ہی دن ہیں۔ ایک وہ جو کل گزر چکا، وہ تو ختم ہو گیا۔ ایک جو کل آنے والا ہے، اس کا پتہ نہیں آئے گا یا نہیں۔ اور ایک جو آج کا دن ہے، یہی ہمارے پاس ہے، اس میں ہی نیک عمل کر لو۔ تو اس میں جو کچھ کر سکتے نا وہ کر جائیں، کیونکہ کل کا تو پتہ نہیں، اور جو پچھلا کل گزر چکا اس کے اوپر تو ہم بس پچھتاتے ہی رہتے ہیں کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس سے بہتر ٹائم اور کیا گزر سکتا ہے جو ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے۔ اس وقت اپنے ان چیزوں کو پیچھے کر دیں جو ہمارے ٹائم ویسٹرز ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی فونز پہ بہت زیادہ دیکھنا ہے، ایک صرف ٹائم رکھیں جس میں نے فون کو چیک کرنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مبارک بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو قرآن کا علم بس اسی کے ساتھ لگے رہتے تھے، طالب علم رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اب کب تک طالب علم رہیں گے؟ فرمایا امید ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک۔ اور پھر فرمایا کہ بھلا جس کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہو، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور چونٹیاں اپنے بل میں بھی، ہاں وہ پتہ ہے نا طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، تو وہ راستہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں پھر کیسے یہ راستہ چھوڑ دوں طالب علم کا؟ تو آج طالب ڈالر تو بہت ہے، طالب دنیا بھی بہت ہے، لیکن طالب علم جو قرآن کے علم کا طالب ہو وہ کتنے ہیں؟ کتنا شوق ہے۔ لہٰذا اس چیز کی فکر کریں کہ کیا ہمارا سفارشی قرآن ہوگا قیامت کے دن یا نہیں ہوگا؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی شفاعت سے مجھے اتنی عزتیں اس دن مل جائیں کہ دنیا دیکھے؟ یہ میری چاہت ہے یا نہیں؟ آج قرآن آپ کو لگتا ہے کہ ایک کتابی تو ہے، لیکن کل جب آپ اس کی وہاں پر اس کی بڑی پہنچ دیکھیں گے کہ بڑا، جیسے کہتے نا آپ اس کے ساتھ تعلقات بناؤ، وہ بڑا آدمی ہے، یا اس کے بڑی کانٹیکٹس ہیں، یا اس کی بڑی پہنچ ہے، تو اس کے ساتھ کانٹیکٹس بناؤ، تو قرآن کی پہنچ بہت بڑی ہے۔ یہ انسان کو، جو اپنا پڑھنے والا کو جنت تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اور جو انسان اپنا بہت زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارتا ہے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، کیونکہ وہ قرآن ہی اتنا پڑھتا تھا، دعا مانگنے کا بھی نہیں ٹائم ملتا تھا، ٹائم ہی گزر جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ مانگ کے لیتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے بن مانگے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے وہاں پہ کام آنے والا ہے، اور یہاں پہ بھی ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہے۔ اس کے مطابق اپنے اخلاق سنواریں، اس کے مطابق اپنے معاملات بنانا شروع کریں، اور خاص طور پہ اخلاق میں تو میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو دیکھیں گے، جو اخلاق یہ ہمیں بتاتا ہے ویسے شاید ہمیں کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن، یعنی آپ کا ہر اخلاق، ہر معاملہ قرآن کے مطابق تھا۔ اور جو انسان اس کو اپنا امام بنائے گا، یہ قیامت کے دن اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ اس کو امام بنائیں، اس کو پیچھے نہ کریں، اس کو آگے کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی شان ہے اس کی، یہ اتنا برکتوں والا کلام ہے، یہ ساری زندگی کو برکتوں سے بھرنے والا ہے۔ اس کو آگے رکھا تو انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔
امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، دین سارے کا سارا اخلاق ہے. جو تم سے اخلاق میں بڑھ گیا اس نے تم سے دین میں فوقیت حاصل کر دی. تو اخلاق کو سنوارے قرآن کے ذریعے. اللہم اہدنی الی احسن الاخلاق، یہ دعا بھی ہے نا. لا یہدی باحسنہا الا انت. اے اللہ مجھے میری رہنمائی کر اچھے اخلاق کی طرف، اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا سوائے تیرے. وَاصْرِفْ عَنِّی سَیِّئَہَا لَا يَصْرِفْ عَنِّی سَیِّئَہَا إِلَّا أَنْتَ. اور اللہ مجھے بچا لے اس کی برائی سے، اور اس کی برائی سے بچ نہیں سکتی سوائے اس کے کہ تو بچا لے. تو اپنے اخلاق کو سنواریں قرآن کے ذریعے، اس کو خوبصورت بنائیں اور اخلاق پہ بہت توجہ دیں. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ لیا ہم نے تو اس کے بعد ہمارا موڈ آف رہتا ہے، ہم چڑچڑے ہو گئے. ہمیں چونکہ جب روزہ لگا تو ہمیں بس کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. جو بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ اتنی بری طرح پیش آئیں یا ٹوٹ ٹوٹ کے اس کو جواب دیں اتنا ایسا کہ جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہمارا اخلاق، بلکہ ہمارا اخلاق اور زیادہ خوبصورت ہو جانا چاہیے رمضان میں. اس لیے کیونکہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس کے اندر ہم قرآن اتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اخلاق پہ بھی تو فرق آنا چاہیے کہ پتہ چلے گی قرآن پڑھنے والی ہے، یہ اہل القرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے تھے دنیا کے اندر. تو اگر ہمارے اخلاق نہیں سنورے اور ہمارے اخلاق برے ہی رہے تو پھر تو پتہ نہیں ہم قرآن کیا پڑھ رہے ہیں کہ وہ وہی ہے کہ قیامت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو تو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نہیں اترے گا. تو یہ ایک بری بات ہے کہ قرآن اگر حلق سے نہ اترے، یعنی قرآن اندر گیا ہی نہیں، بس زبان پہ ہی رہا. اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم سجدے تک پہنچے تھے. اب سجدے کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اور وہ جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو یعنی آرام سے ذرا بیٹھنا ہے. ایسے نہیں کہ اٹھے ہی ابھی کمر سیدھی ہوئی ہے پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ نہیں. وہ بھی ایک سٹیپ ہے نماز کا جس کو کہتے ہیں جلسہ. اب اس وقت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات ہمیں سکھائی ہیں. جیسے ایک تسبیح بہت ہی آسان، اگر آپ کو کوئی بھی تسبیح نہیں آتی تو یہ تسبیح تو مشکل ہے ہی نہیں. اور یہ کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے. اسی طرح ایک اور ابو داود کے اندر ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ مانگتے تھے. اتنی خوبصورت اتنی جامع دعا ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما دے، وعافینی اے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، واہدینی اللہ مجھے ہدایت دے، ورزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے. تو اس میں رحم بھی مانگ لیا، عافیت بھی مانگ لی، بخشش بھی مانگ لی، ہدایت بھی مانگ لی، اور رزق روزی بھی مانگ لی. اور ایک روایت میں وجبرنی بھی ہے، یہ سارے ہی کاموں کو سیدھا کر دے. تو آپ ان دونوں دعاؤں میں سے ایک دعا آپ مانگ سکتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، لیکن اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے. اور مانگنا ہے کوئی ایک دم فر پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس مانگنے میں طلب ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ چاہیے ہے مجھے. چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف. آج کی دعا بھی بہت اہم دعا ہے اس لحاظ سے کہ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے، اور اس کی سزاؤں سے، اور اس کے عذابوں سے. تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اب ہم کیسے ان سے بچیں؟ کون ہمیں بچا سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اس کے سوا تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو اس کے عذاب سے، اس کے غصے سے یا اس کی سزا سے ہمیں بچا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس کی اتنی تعریف بھی تو نہیں کر پاتے جس تعریف کے وہ لائق ہے۔ تو آج کی اس دعا کے اندر یہ سب چیزیں کورڈ ہیں، اور یہ بھی مسنون دعا ہے۔ اور اہم چیز اس کے بارے میں ایک اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے میں بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لیں تو اپنے سجدے میں اس کو مانگا کریں۔ اس دعا میں بہت عاجزی ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں تیرے غضب سے یا تیری ناراضگی سے، تیری رضا کے ذریعے، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا، اس تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ آپ نے دیکھا نا، ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں اگر اس کو ایک تھپڑ بھی لگا دینا تو وہ روتا ہوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا، وہ کدھر آتا ہے؟ بھاگ کے، وہ آ کے واپس ماں کی ہی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اور کوئی نہیں ہے، اگر مارے گی بھی تو یہی ہے، میری ماں ہی ہے، میں نے اسی کے پاس میری پناہ ہے۔ تو اے اللہ تیرے غصے کو اور تیری ناراضگی کو ہم کسی اور ذریعے سے نہیں ختم کر سکتے سوائے اس کے کہ تیرے ہی پاس بھاگ کے آ جائیں، کہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تیری رضا کے ذریعے، کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس کے ذریعے سے ہم تیری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور بمعافتک من عقوبتک، اور عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، یعنی تیری سزاؤں کے آنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہ تو ہی ہمیں عافیت دے دے تو بس تب بچ سکتے ہیں۔ اعوذ بک منک، سبحان اللہ، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تجھ سے، یعنی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھی سے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ تیرے عذاب سے یا تیرے غصے سے یا کوئی بھی جو آفت تیری طرف سے آنی ہے اس سے میں تیرے ہی پاس آتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا میں ایسی، اس کائنات میں بھی کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو وہاں جا کے آپ چھپ جائیں، یا وہاں پہ جا کے آپ کو پناہ مل جائے، یا وہاں پہ آپ محفوظ ہو جائیں۔ تو تیری پناہ میں آتا ہوں تجھی سے۔ اور اس میں یہ اس مثال اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن جیسا آپ کو سمجھانے کے لیے صرف جو میں نے یہ مثال دی ہے ایک ماں کے ساتھ بچے کے لپٹنے کی اور چمٹنے کی، کہ اگر مارتی بھی جائے لیکن تو ہی ہے میری اور میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دعا کے اندر نا انسان بہت زیادہ عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اور کہاں جانا ہے، میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ اوصی کا مطلب یعنی گنتی، اللہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا تیری تعریف جتنی، یعنی تیری تعریف کو میں اتنی تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، یہ سمجھ لیں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف تو ویسی ہی ہے جیسی ہے اللہ تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جان بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تو نے جو اپنی تعریف خود فرمائی ہے نا، جس طرح تو نے اپنے آپ کو بتایا ہے، جو تو نے اپنی تعریف کی ہے، اللہ تو ویسا ہی ہے، کیونکہ میں تو تیری تعریف کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، میں تو اس کو گن ہی نہیں سکتی، میں تو اس کو جان ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اتنا سا لمیٹڈ جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا۔ باقی ہم اس کی تعریف کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں جب کہ ہم اس کے بارے میں پوری طرح کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان، ایک بے بس اور مجبور انسان چھپ رہا ہے آ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیرے ہی پاس آتا ہوں، تیرے غصے سے بچنے کے لیے، تیری ناراضگی سے اور تیری سزاؤں سے بچنے کے لیے میں تیرے ہی پاس آتا ہوں۔ اور آپ نے اپنی عاجزی بھی دکھا دی کہ میں تو تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ، تو نے جیسی اپنی تعریف خود فرمائی ہے نا تو ویسا ہی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، تو بہت ہی بہترین ہے،
اس کو آپ شامل کریں اپنی دعاؤں میں۔ بہت ذکر ہے، اور یہ ہے جب آپ سونے کو جائیں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ذکر سکھا دیا، اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہو۔ اور یہ آپ کو آتا ہے، ایسے نہیں کہ ان میں سے ایسا نہیں کہ جو آپ کو نہ آتا ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسا انسان جب یہ کہہ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب آپ رات کو سو جائیں اور آپ کی آنکھ کھلے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ باتھ روم جانے کے لیے ہو یا پھر وہ ویسے ہی انسان آ، کسی آواز سے اٹھ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فکر اتنی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ٹائم تو نہیں گزر گیا، تو گھڑی دیکھنے کے لیے تھوڑا آنکھ کھولتا ہے۔ تو آپ اس وقت بھی یہ اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، یعنی یہ ذکر اور اس کے بعد، اور یہ بھی وہی ہے لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، یا آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے وہ آپ دعا مانگ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوگی، لہٰذا رات کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، جب ہماری نبی نے فرما دیا تو ضرور ہو کے رہے گا یہ۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، رمضان کے علاوہ بھی، رات کے وقت جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں یہ پڑھ کے ضرور دعا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری دعا اس وقت تو بس قبول ہو جانی ہے۔ تو لیٹے لیٹے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، بس آنکھیں چاہے بند ہی ہیں اس وقت ہی یہ کہہ کے، اور بس دل سے یہ کہہ کے، اور پھر اس وقت دعا کر لی جائے، چاہے اردو میں کر لیں، چاہے انگلش میں کر لیں، چاہے آپ کوئی مسنون دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ وقت بھی چونکہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ کہنے سے قبولیت ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس وقت ہم دعا کر کے اور اپنی جو بھی حاجت ہے وہ پوری کروا لیں۔ اسی طرح ہم نے صدقہ کرنے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو صدقہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن انسان کی لیے سائے کا بھی سبب بنتا ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹانے کا بھی سبب بنتا ہے، صدقے کے ذریعے انسان کی بہت ساری مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری تکلیفوں سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری، اگر تم یعنی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے صدقہ دیتے ہو یا چھپا کے دیتے ہو، فقراء کی، مساکین کی حاجتیں پوری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو تم سے دور کر دے گا۔ اب سیئات کے نا دو معنی علماء نے کیے، ایک تو آپ کو معنی آتا ہے گناہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا صدقے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سیئات کا معنی یہ بھی ہے مصیبتوں کو دور کرنا، مصیبتیں، سیئات کا معنی مصیبتیں، تو جب آپ سیئات کہتے ہیں کہ یکفر عنکم من سیئاتکم، تو یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی مصیبتیں بھی دور کر دے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیں جب پریشانی آتی تو لوگ کہتے ہیں صدقہ کر دو، تو واقعی صدقہ انسان کے لیے مصیبت کو دور کرتا ہے، رد بلا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ جب مصیبت آ جائے
تب ہم صدقہ کریں. کیوں نہ مصیبت آنے سے پہلے ہی ہم صدقہ کریں اور اس عادت کو ڈالیں تاکہ ہمارے پر کوئی مصیبتیں آئیں ہی نہیں. تو دیکھیں آپ جب صدقہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے ہی مصیبت کو دور کر دے گا، پہلے ہی مصیبت کو رفع دفع کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جب کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین کر کے یا آپ اپنی مشکل دور کرتے، اور نہ ہی کوئی آپ کا قریبی پکا دوست وہاں پہ کوئی ملے گا ایسا جو آپ کو بچا لے، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ملے گا. تو یہ صدقہ ہی ہوگا جو وہاں پہ انسان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. اس لیے اپنے ہاتھ سے دیں. یہ جو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کو مل جانا ہے. اگر ہم اپنی اس پیسے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی یہ انویسٹمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں وہاں پہ اس کا اجر مل جائے، اور وہاں پہ یہ اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی پا سکیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں، اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہت اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دگنا تگنا کر کے 700 گنا کر کے اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے جس کا شمار بھی نہیں کوئی انسان کر سکتا. اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے. تو یہ ہم جب صدقہ کریں گے تب ہم یہ چیزیں پا سکتے ہیں. اس لیے صدقے کی عادت ڈالیے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں تاکہ ان کے اوپر سے بھی مشکلیں دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کروا لے جن سے وہ راضی ہوتا ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.